میری آپ عمر اتنی ہے، جب پچھلا الیکشن میں نے 85 سال کی عمر میں الیکشن لڑائی. ذرا اسٹیبلشمنٹ والوں کو کہیں کہ اپنی آنکھیں کھولیں ذرا. ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو کچھ پوچھتا تھا کہ میں 85 سال کی عمر میں الیکشن لڑوں اور جیتا ہوں، الیکشن ہرا دیا گیا ہوں، تو کیا کروں؟ اب کس لیے بیٹھوں؟ تو میں نے کہا چلیں، اب یہ لوگ ہمیں نہیں پسند کرتے تو ان کی مرضی. مہینے اس پر بعض مباحثے کے بعد پاس ہوئی ہے. آپ تو یہاں ترمیم پیش کرتے ہیں، صبح و شام کو پاس ہو جاتی ہے. یہ تو بڑی مشکلات سے بہت بڑے ساری پارٹیوں کے بہت بڑے اس وقت کی جو پارٹیاں تھیں اسمبلی میں، ان کے بہت بڑے اشتراک سے اور بہت بڑے جھگڑوں سے اور اس سے نکل کر یہ ترمیم پاس ہوئی. اس ترمیم کو رہنے دیں، یہ پاکستان کی بنیاد ہے. اگر آپ اس ترمیم کو ختم کریں گے تو پاکستان، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، پھر کیا ہوگا؟ اور 3 صوبے ان اس قرارداد پر 18ویں ترمیم پر متفق ہیں. آپ بھی مہربانی کریں، کوشش کریں جو فیصلہ ہوا ہے 18ویں ترمیم کا، اس کو رہنے دیں کہ پاکستان باقی رہے. پاکستان کی بنیادوں کو مت ہلائیں. یہ 3 صوبے نہیں ہوں گے تو پنجاب پاکستان نہیں ہے. سارے صوبے تینوں ہوں گے تو تب پاکستان بنے گا. ہمارا بہت سی باتیں ہیں، میں سمجھتا ہوں تو میں آپ کے لیے چھوڑوں گا بھی. کچھ باتیں ایسی ہیں جو شاید آپ نہ لکھ سکیں، لیکن میں کہہ دیتا ہوں. سیاستدان مرنے تک قوم اور ملک کی خدمت میں لگا رہتا ہے، اس کو موقع ملتا ہے. میرے باچا خان، میرے ولی خان، نوزادہ نصر اللہ خان، خواجہ آصف کے والد خواجہ صفدر صاحب، چودھری ذواللہ صاحب، عطا اللہ خان مینگل، خیر بخش خان بزنجو صاحب، خیر بخش خان مری، عطا اللہ خان مینگل، جتوئی صاحب، ہمارے پاکستان کے بہت سے سیاستدان آخری وقت تک ملک اور قوم کی خدمت میں لگے رہے. لیکن اسٹیبلشمنٹ کی میں دشمن نہیں ہوں. اسٹیبلشمنٹ میرے بھائی ہیں. میرا اپنا بھائی 22 گریڈ میں ریٹائر ہوا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا حصہ تھا نا. میرا ایک ماموں بریگیڈیئر، دوسرا ماموں بنگال میں شہید ہوا ہے، میجر تھا. میرا بردر ان لا کرنل ریٹائرڈ ہے. یہ سب ہمارے اپنے بھائی ہیں، لیکن ان کو میں ایسی بات کرتا ہوں کہ میرے اسٹیبلشمنٹ کے بھائیوں، اپنی ریٹائرمنٹ تک تم ملک کی خدمت کر سکتے ہو. جس دن ریٹائر ہوگے اس دن آپ ختم. کوئی آپ کو سلام بھی نہیں کرنا. آپ کچھ پارٹیسپیٹ حصہ لے سکتے ہیں ملک کے بارے میں، لیکن سیاستدان بڑی لمبی اننگ کھیلتا ہے. تھوڑا ان کے ساتھ گزارا کریں. اگر یہ ملک میں 3 مارشل لا نہ لگتے تو آج میرے ہاں بھی 700 کروڑ کے ریزرو ہوتے. ہماری بدقسمتی. اب بھی اگر اس ملک کو سیاستدان چلائیں تو فرق پڑے گا، بڑا فرق پڑے گا. اسٹیبلشمنٹ ہمارے سے جدا نہیں ہے، وہ بھی رہے ہمارے ساتھ کام کریں، لیکن یہ ہے کہ اچھی بات یہ ہے کہ سیاستدانوں کے ملک حوالے کیا جائے اور کوئی ماشاء اللہ نام کی چیز نہ آئے، تاکہ میرا ملک بھی کم از کم ہندوستان کے سامنے معاشی طور پر کھڑا تو ہو سکے نا. ہم نے جنگ تو لے لی، معاشی طور پہ بہت پیچھے ہیں. ہماری ریزرو 20 ہیں اور 20 سے بھی کم ہیں، اور وہ بھی جو ہے وہ سارے قرضوں والے ہیں، جو قرضے ہیں اس سے بنتے ہیں. اور وہاں کہاں پہنچ گئے. تو میرے دوستوں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہو یہ پاکستان رہے، پاکستان کی سالمیت رہے، پاکستان آباد و خوشحال رہے، پاکستان میں رہنے والے لوگ بعزت زندگی گزاریں.
یہاں مہنگائی نہ ہو، بے روزگاری نہ ہو، دہشت گردی نہ ہو، اور یہ ملک ہنستا بستا رہے، اور یہ ملک بھی دوسرے ملکوں میں کے سامنے باعزت طور پہ کھڑا رہے۔ ہمیں کافی مشکلات ہیں، کافی مشکلات سے دو چار ہیں۔ ہمیں ٹرمپ نے تو بہت عزت دی ہے، ہمیں بڑا پیار کیا ہے، ہمیں بڑی عزت دی ہے، پتہ نہیں کیوں۔ میرے خیال میں شاید اس لیے دی ہے کہ ہمیں اعتماد میں لے کر ایران پر حملہ کرے گا۔ تو اب یہ بھی ایک بڑی مشکلات میں ملک پھنسا ہوگا۔ اگر خدا نہ خواستہ ایران پر حملہ ہو گیا تو پھر بھی ہماری سیاست اس وقت کدھر جائے گی، کچھ سمجھ مجھے تو نہیں آتی۔ ہماری حکمرانوں کو کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی کہ وہ کہاں جاؤ، کہاں کھڑے ہوں۔ میرے دوستو، میں کافی باتیں کر چکا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رہے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ مجھ سے پوچھیں، سوال کریں۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پیر سے آپ یہاں سے آپ لکھ لیں گے، میں کیا دیتا ہوں، آپ لکھ لیں گے۔ میں تو بیٹا کافی وہ ہو گیا ہوں، 3-4 الیکشن جیتے ہوئے ہروا دیا جاتا ہوں۔ تو پھر میری اب عمر اتنی ہے، جب پچھلا الیکشن میں نے 85 سال کی عمر میں الیکشن لڑائے۔ ذرا اسٹیبلشمنٹ والوں کو کہیں کہ اپنی آنکھیں کھولیں ذرا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو کچھ پوچھتا تھا کہ میں 85 سال کی عمر میں الیکشن لڑوں اور جیتا ہوں، الیکشن ہار دیا گیا ہوں، تو کیا کروں، اب کس لیے بیٹھوں۔ تو میں نے کہا چلیں، اب یہ لوگ ہمیں نہیں پسند کرتے تو ان کی مرضی، ہم تو ان کو پھر بھی احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، عزت دیتے ہیں، اور وہ ہمارے ساتھ یہ کھیلتے ہیں، تو پھر ہم کیا کریں، کہاں جائیں۔ اس کے بعد اس 50 سال کی عمر کے بعد پھر کب میں الیکشن لڑوں گا اتنی بڑی عمر میں۔ تو پھر اتنا تو کم از کم لحاظ کرتے ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے دوست کہ اتنی عمر کا بوڑھا بندہ ہے، اگر یہ جیت رہا ہے تو اسے جیتنے دیں۔ 2 اناؤنسمنٹ ہوتی ہیں، پہلے میں 6000 میرے زیادہ ہیں ووٹ، میرے مخالف کی 6000 مجھ سے کم ہے پہلی اناؤنسمنٹ میں، دوسرے اناؤنسمنٹ، اس کے بعد اناؤنسمنٹ بند ہوتی ہے، پھر میں ہار جاتا ہوں۔ تو یہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو اس انسان کو مجبور کر دیتی ہیں کہ وہ اپنے لیے کوئی نیا راستہ تلاش کرے۔ اب میں بھی اس عمر میں تو خدمت کرتا رہا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ پشاور میرا گھر ہے، مجھے پشاور سے پیار ہے، میں اس دھرتی میں پیدا ہوا اور انشاءاللہ اسی دھرتی میں میں دفن بھی ہوں گا۔ مجھے اس پشاور سے اتنا پیار ہے، میں پشاور کو چھوڑ کر کہاں جا سکتا تھا۔ کچھ حالات ایسے، کچھ واقعات ایسے، کچھ مجبوریاں ایسی کہ مجھے جانا پڑ رہا ہے۔ حاجی صاحب یہ بتائیے گا، آپ کو یہ الیکشن کیوں ہروائے گئے؟ آپ سے کیا مسئلہ تھا؟ اسٹیبلشمنٹ کو کوئی بات چیت ہوتی تھی آپ کی ان کے ساتھ، یا کوئی رابطہ ہوتا تھا؟ کیا مسئلہ تھا؟ بیٹا میرے تو بات اب کسی سے رابطہ نہیں تھا، ان کا لوگوں سے رابطہ تھا، میرا نہیں تھا۔ ان کا لوگوں سے رابطہ تھا جن لوگوں کو کامیاب کروانا چاہتے تھے۔ ہمیں ہروایا کیوں یہ مجھے آج تک پتہ نہیں چلتا۔ شاید اس لیے ہروایا کہ میں ان کی باتوں پر پورا نہیں اترتا، نہ ہر آنے والے کو زندہ باد کہہ سکتا ہوں، ہر جانے والے کو برباد کہہ سکتا ہوں، دل کی بات کر سکتا ہوں، میں اپنے دل کی بات کر سکتا ہوں، میں جمہوریت کی بات کر سکتا ہوں، میں کھڑا کر تو اس مجھے بات کو باز رکھیں، فضول لوگ ہیں جیسے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ مسلم لیگ نے چلی ہے، جو مجھ سے آگے جیتے ہیں چھوڑ کے